اخوند عباس کا ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے میں اور وہ۔ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، ختم قرآن کیے، تراویح پڑھی، کوئی نماز قضا نہیں کی، لیکن اس نے فقط چند غریبوں کے لیے عید کی خوشیوں کا اہتمام کیا۔ آپ نے غور کیا؟ اخوند عباس نے مختصر الفاظ میں کتنی بڑی کہانی بیان کر دی۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ ضرورت۔ یہ عنوان ہے رابعہ شاہد کے افسانچے کا۔ کھانے کا سارا انتظام ہو گیا نا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، میرے خاص مہمان ہیں، ہر کھانا وافر پکانا۔ دلاور نے اپنی بیوی کو تلقین کی۔ جی بہتر، سائقہ نے یقین دہانی کروائی۔ واہ دلاور واہ، دل ہو تو تمہارے جیسا، یاروں کو کھلانے والا بھی کوئی ہوتا ہے، آج تو کمال ہی کر دیا تم نے، کیسا کھلا انتظام، کوئی کھلے دل والا ہی کر سکتا ہے۔ دلاور کے دوست نے تعریفوں کے پل باندھے تو اس کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا اور گردن غرور سے اکڑ گئی۔ کمرے تک پہنچتی ہی بلند آواز سائقہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کتنی آوازیں اس کے گرد رقصہ ہو گئیں۔ دودھ کی تمہیں کیا ضرورت، پھل کیوں، عورتوں کے مکر ہیں سارے۔ ضرورت میں آپ نے ملاحظہ کیا، یہ گرہستن عورتیں، یہ گھر کو جنت بنانے والی عورتیں کس طرح اپنے شوہروں کا سر فخر سے بلند کرنے کی ترکیبیں کرتی ہیں، اور بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ تانی الہینی، گھر جنت بنتا ہے تو صرف بیویوں کے دم سے۔ افسانچہ نگار نے بڑی خوبصورتی سے ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اب مزید افسانچہ سننے سے قبل یہ جان لیں کہ افسانچے کی تعریف کیا ہے، افسانچہ کسے کہتے ہیں۔ افسانچہ کی روایت پرانی حکایات اور خلیل جبران کے مقولوں سے شروع ہوتی ہے۔ سید محمد عقیل کہتے ہیں کہ خلیل جبران کے فکر پارے کو عالمی ادب میں سب سے چھوٹی کہانی یعنی افسانچہ کا نام دیا گیا ہے۔ عربی ادب میں بھی باقاعدہ اس صنف کی روایت موجود ہے۔ ہندی میں لگھو کتھا، مراٹھی زبان میں شنک کتھا اور پنجابی میں نکی کہانی کے نام سے افسانچے کی یہ روایت ملتی ہے۔ تو آئیے ہم کچھ نئے افسانچے سنتے ہیں جن میں زندگی کا درد چھلک رہا ہے۔ اب ایک مغربی ادب سے منتخب کردہ افسانچہ سنتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں گورڈن لاوری۔ اسے اردو کے قالب میں پروفیسر آکاش مغل نے ڈھالا ہے۔ عنوان ہے مستقبل کی ایمرجنسی ہیلپ لائن۔ آئیے سنتے ہیں افسانچہ۔ زخمی ہونے کے باوجود
اس نے فون سے 999 پر کال کی. نئی ایمرجنسی ہیلپ لائن پر آپ کا خیر مقدم ہے آواز آئی. ایمبولینس کے لیے 1 دبائیں، آتش زدگی کی صورت میں 2 کا بٹن دبائیں، پولیس سے رابطے کے لیے 3 دبائیں، سمندر میں حادثے کی صورت میں مدد کے لیے 4 دبائیں. اگر آپ کو مزید کوئی ایمرجنسی مدد درکار نہ ہو تو 5 دبائیں یا دوبارہ مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے 6 کا بٹن دبائیں. پیٹ میں لگے خنجر کی وجہ سے خون چاروں طرف پھیل رہا تھا. اس نے لاشعوری طور پر ہمت کر کے 1 کا نمبر دبا دیا. ریوالور سے لگنے والی گولی کے لیے 1 دبائیں، روڈ ایکسیڈنٹ کے لیے 2، 3، 4. مگر اس کے آگے وہ کچھ نہ سن سکا. آپ نے سائنس کی ترقی اور اسے گنجلک بنا دینے کے عمل پر طنز سنا. مختصر الفاظ میں مصنف نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. اب چلتے ہیں جناب زیب سندھی کی جانب. یہ منی کہانی بڑے غور سے سنیں تب ہی لطف آئے گا. عنوان ہے رات، ریل اور صحرا. اسے تحریر کیا ہے جناب زیب سندھی نے اور اردو کے قالب میں اسے ڈھالا ہے پروفیسر آکاش مغل نے. انتہائی سبک رفتار ریل میں رات کے وقت میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے باعث مجھے اپنے وجود میں شدید تنتناہٹ محسوس ہوئی اور میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا. ہوش آیا تو میں نے خود کو ریل کے الٹے ہوئے کمپارٹمنٹ میں لاشوں کے درمیان پایا. میں بدقت تمام اٹھا اور کمپارٹمنٹ سے باہر نکلا تو حادثے کی شکار ریل گاڑی کی بوگیوں میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے بے شمار زخمیوں کے چیخ و پکار سے کانوں میں آواز نہیں آ پا رہی تھی. میں خود شدید زخمی تھا. میرے جسم سے لہو بہہ رہا تھا. مجھ میں اتنی شکت نہیں تھی کہ کسی اور کی مدد کر سکتا. میں نے بلا سوچے سمجھے اندھیرے میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا. اس خدشے کے پیش نظر کے زیادہ خون بہنے سے کہیں مر ہی نہ جاؤں. میں جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا. کچھ دیر کی مسافت کے بعد مجھے تاریکی میں ایک طرف روشنیوں میں گھرا ایک بڑا محل دکھائی دیا. لیکن جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ صحرا میں وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا. میں گھر کے دروازے پہ موجود کال بیل کا بٹن دبانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور لمبے سفید بالوں والا ایک عمر رسیدہ شخص باہر نکلا. اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور بولا، میں تمہارے ہی انتظار کر رہا تھا. میں نے حیرت سے پوچھا، تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ مگر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا. اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا، ریل کو حادثہ پیش آیا ہے اور میں زخمی حالت میں تمہارے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ تائید میں چلا لاتے ہوئے بولا، ہاں مجھے معلوم ہے.
میں نے در سے کراتے ہوئے تعلقات بھرے لہجے میں کہا، مجھے مدد اور آرام کی سخت ضرورت ہے، اب مجھ میں مزید کھڑا رہنے کی سکت نہیں۔ اس نے جیب سے ریموٹ کنٹرول نکال کر بٹن دبایا تو گھر کے اطراف لگی تمام لائٹیں روشن ہو گئی۔ وہ مجھے سہارا دے کر گھر کے عقبی حصے میں لے گیا جہاں بے شمار قبریں موجود تھیں۔ اس نے مجھے ایک قبر کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا جس پر میرے نام کا کتبہ نصب تھا۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ریل کے حادثے میں زخمی ہو کر یہاں پہنچا ہوں اور اس قبر پر میری موت سے پہلے ہی میرے نام کا کتبہ لگا ہوا۔ لمبے سفید بالوں والے بوڑھے نے جواب دیا، ریل کا وہ حادثہ آج نہیں 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ برابر والی قبر کے قریب جا کر غائب ہو گیا۔ آئیے سنتے ہیں محمد اسلم کا افسانچہ عید اور پردیس۔ آج میں تقریباً 1 ماہ بعد گھر کی طرف گامزن تھا، کیونکہ صبح عید تھی اور میرا رمضان پردیس میں گزرا تھا۔ ہر سحری افطاری کے وقت گھر کی یاد ستاتی تھی۔ سفر تھا کہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ حالانکہ گاڑی اپنی اسپیڈ سے زیادہ چل رہی تھی، پر مجھے لگتا تھا رینگ رینگ کر چل رہی ہے۔ گھر پہنچا، سب سے ملا، سب کا پوچھا، سب نے پوچھا، سب اپنی اپنی چیزیں اٹھانے سائڈ پر ہوتے گئے۔ آخر میں بیوی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی، اب آپ کچھ نہیں بھولتے، سب کا خیال رکھتے ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا ہے آپ نے۔ بیوی کے جانے کے بعد ہر چیز دھندلی دھندلی محسوس ہونے لگی، کیونکہ یہ ماں کے بغیر پہلی عید تھی اور ماں کہا کرتی تھی، سب کو خوش رکھنے میں تم خود کو بھول چکے ہو۔ میں وہیں ایسا گر گیا جیسے میرا سر ماں کی گود میں ہو۔ اور اب سنتے ہیں عارف مجید عارف کا افسانچہ عید کی خوشیاں۔ چاند رات کو دکان بند کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود پیسے گنے تو اسے بہت مسرت ہوئی۔ تنخواہ کے علاوہ بطور عیدی بھی مناسب ملی تھی۔ اس کے دل سے اپنے مالک سلیم احمد کے لیے بہت دعائیں نکلی۔ سلیم احمد نے رمضان سے قبل ہی عید کا جوڑا دے دیا تھا اور اب عیدی بھی۔ وہ کنجوس سلیم احمد کی اس دریا دلی پر بہت حیران تھا۔ دکان مکمل بند ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا تو سلیم احمد نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، وسیم اب عید کے بعد نہ آنا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام بہت مندہ ہے، اب تمہاری تنخواہ نکالنا بھی مشکل ہے، کہیں اور کام تلاش کر دو، خدا حافظ، اور ہاں تمہیں عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے بتلانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ کہیں ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، سانچہ نگاری کی شکل کو احباب میں مست کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے
कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। मंजूर कोहियार का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कालिक। इसे लिखा तो सिंधी जबान में गया है, लेकिन इसे बड़ी खूबसूरती से आकाश मुगल ने उर्दू का पैरहन दे दिया है। तो आइए सुनते हैं कालिक। सरबराह ममलिकत अंग्रेजी में कौम से खिताब कर रहा था। चचा इमाम बख्श पूरे इन्हमाक से खिताब सुन रहा था। बेरे ने टीवी बंद करने की कोशिश की तो चचा इमाम बख्श ने उसे सख्ती से रोक दिया। बेरे ने कदरे ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो जानता था कि चचा इमाम बख्श को तो उर्दू भी बमुश्किल ही समझ आती थी। खिताब खत्म हुआ तो चचा इमाम बख्श के मुंह से बेसाख्ता कलमे तहसीन निकल गया। बड़ी बात कही है वाला। क्या बात कही है? बेरे ने मेज पर से खाली कप उठाते हुए हैरत से पूछा। बहुत कुछ कह दिया। फिर भी क्या कहा आखिर? बेरे ने हुज्जत जताई। जैसे तुझे पता ही नहीं कि ऐसे मौके पर मुल्क के वाली क्या क्या कहा करते हैं। क्या क्या कहते हैं? बेरा भी तरंग में आ गया। वही पुरानी बात जो सब पहले भी कहते आए हैं।